تو یہ واحد، تثنیہ اور جمع، اور اس سے پہلے ہم نے ضمائر منفصلہ پڑھی تھی جو علیحدہ علیحدہ ضمیریں ہوتی ہیں، منفصلہ علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں، وہ پڑھی تھی۔ ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحن، یہ ضمائر منفصلہ علیحدہ ہونے پر، علیحدہ علیحدہ لفظوں کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں، یہ مطلب۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد تثنیہ، واحد سے، واحد تو واحد ہی رہتا ہے، وہ تو اپنی اصلی شکل میں ہوتا ہے۔ اب آگے اسے تثنیہ بنانا ہے، جمع بنانا ہے، تو اس کا طریقہ ہم نے پڑھ لیا۔ تو اس کا طریقہ جیسا کہ ابھی آپ نے سن لیا ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں ہم کاشف صاحب کیا لگا دیں گے؟ تثنیہ بنانے کے لیے واحد کے آخر میں کیا لگائیں گے؟ آپ نہیں تھے کل؟ ہاں، غیر حاضری۔ تو واحد کے آخر میں تثنیہ بنانے کے لیے ہم الف نون، ہاں الف نون یا یا نون لگا دیں گے تو تثنیہ بن جائے گا۔ اور اگر جمع بنانا ہے واحد سے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ واو نون اور یا نون لگا دیں گے۔ اس کی اشفاق صاحب آپ مثال دیں، تثنیہ واحد سے تثنیہ بنایا آپ نے، اس کی مثال دیں۔ آپ نے نکالی ہیں قرآن پاک سے جو آپ نے نکالی ہیں؟ جی ہاں جی، کتابانی، ٹھیک ہے، کتابین، نہیں یہ تثنیہ نہیں، کتابون، یہ بھی تثنیہ نہیں، کتابینی تثنیہ بنے گا، کتابانی، کتابینی یہ تثنیہ۔ کتابین، ٹھیک ہے۔ اور جی اسی طرح شیطان، جی شیطان، ہاں شیطون، نہ صحیح، شیطان اور شیاطین، نہیں یہ تو تثنیہ تو نہیں بنی، یہ شیاطین تو جمع ہے، شیطین، نہیں جی۔ اور کوئی آپ ماسٹر صاحب؟ میں نے مسلم کا بنایا تھا جی، مسلم، ہم مسلمانی، ہم مسلمون، تثنیہ بنائیں، صرف آپ تثنیہ کی مثال دیں، اکیلی تثنیہ کی۔ ہم مسلمانی، ہاں مسلمانی، مسلمون ہے تو آخر میں الف نون لگا دیں، مسلمانی۔ یہ مسلمانی کیا ہے؟ تثنیہ ہے، دو ہیں، مسلمون ایک مسلمان، مسلمانی دو مسلمان۔ اور جمع کی مثال شاکر صاحب؟ واو نون اس میں صادقین آ جائے گا، صادقون، صادق سے، ہاں صادقون، صادقین، یہ دونوں جمع ہیں۔ صادقون کے آخر میں واو نون لگائیں تو صادقون بن جائے گا، جمع بن جائے گا۔ اور اگر اس کے آخر میں یا نون لگائیں صادقین تو تب بھی جمع بنے گا۔ یہ کیسے مصدقون، ہاں جی مصدقانی، ٹھیک ہے، اور مصدقین، مصدقین جمع ہے، ٹھیک ہے، مصدقون رفیع حالت، ٹھیک ہے جی۔ یہ سمجھ آئی ہے آپ کو؟ جس ساتھی کو سمجھ نہیں آئی وہ بتائے تاکہ اگر سمجھ نہ آئی ہو تثنیہ کے متعلق۔ تو یہ سب نے مثالیں نکالی ہیں، آپ نے نبی صاحب نکالی مثال؟ کوئی بتائیں مثال، واحد سے تثنیہ اور جمع بنانا ہے، واحد سے تثنیہ بنائیں، کوئی مثال؟ ہاں جی آپ بتائیں خضر صاحب؟ جی اس میں تثنیہ کیا ہے؟ عینین، عین آنکھ، چشمہ، عین، عین یا نون، عین آنکھ کو کہتے ہیں، چشمے کو بھی کہتے ہیں، اور بھی اس سے بہت سارے معنی ہیں۔ تو عین سے اس کی تثنیہ بنائیں گے، الف نون لگا دیں، عین سے عینان،
30वें पारे में सूरह बलद जो है उसमें है ऐनान, 2 आँखें, शफ़तैन, हाँ जी, शफ़तुन कहते हैं होंठ को, शफ़तैन 2 होंठ, तैन ये जरी हालत है, शफ़तैन तो 2 होंठ। अगर शफ़तीन हो तो ये जमा होगा, लेकिन चूँकि होंठ 2 ही होते हैं इसलिए इस 2 से ज़्यादा होंठ तो किसी के नहीं होते, तो शफ़तैन या शफ़तान ये इसकी तस्नीया है। और जमा की मिसाल मुनीर साहब, वाहिद से जमा बनाएं, उसकी मिसाल आपने निकाली हो कोई अगर? जैसे मुस्लिम वाहिद है, हाँ जी, मुस्लिम हाँ जी, जमा मुस्लिम, ठीक है। ये तो कल बता दी थी ना, अपने पास से कोई और तैयार करनी थी, पर ठीक है। जैसे खालिद, हाँ जी, खालिदीन हमेशा रहने वाले, हाँ, तो खालिदीन खालिदून जमा है, खालिदीन भी जमा है, खालिदुन वाहिद है। खालिद वाहिद होगा। हाँ जी, खालिदुन, खालिद वाहिद, खालिदानी, अलिफ नून लगाएंगे तो तस्नीया बन जाएगा, खालिदानी। आलिमुन, हाँ जी, ठीक है, आलिमानी, बिल्कुल। आलिमीन, आलिमीना, आलिमूना। जब आप पीछे ये ज़मीर है या गर्दान है, ये गर्दान समझें, जब आप पीछे एक रफ़ी हालत बना रहे हैं तो जमा भी रफ़ी बनाएं। मैं इसको मिसाल देता हूँ, आलिमुन, आलिमानी तस्निया, और इसकी जमा बनाते हुए आपने आलिमून बनाना, आलिमीन नहीं। आलिमीन जमा है, लेकिन अगर आप पीछे जरी हालत है, आलिमुन, आलिमैनी, आलिमीना, अब ये दोनों जरी हालत है। अगर आप रफ़ी हालत बनाएं तो फिर दोनों की रफ़ी हालत बनाएं, आलिमुन, आलिमू, आलिमानी, आलिमूना। अलिफ नून आखिर में तस्निया के लगता है तो वो रफ़ी हालत होती है। रफ़ी हालत का माना फ़ाइल बन रहा है, ये समझ लें, आसान। ये अगर तफसील मज़ीद आएगी तो समझ आ जाएगी, लेकिन मुख्तसर ये समझ लें कि फ़ाइल बन रहा है। और जरी हालत का माना मफ़ूल बन रहा है। तो ये जो, अब मैं थोड़ा सा और समझाऊँ, ये जो आती है किसी लफ्ज़ पे ज़बर आ जाती है, किसी पे ज़ेर आ जाती है, पेश, ये क्यों आती है? ये ऐसे ही नहीं आती, उसकी कोई वजह होती है। ये वजह ही समझनी है हमने कि यहाँ ज़बर क्यों है, आखिर में पेश क्यों है। हुवा आलिमुन, हुवा आलिमुन वो एक आलिम है, हमने हुवा आलिमुन क्यों कहा? हुवा आलिमीन भी कह सकते थे, हुवा आलिमन भी कह सकते थे, हुवा आलिमुन ही क्यों कहा? क्योंकि ये रफ़ी हालत है, फ़ाइल बन रहा है। और अगर इसको सही लफ्ज़ों में मैं सुनाऊँ तो ये मुब्तदा और ख़बर मर रहे हैं। हुवा मुब्तदा, आलिमुन ख़बर। ये भी एक ग्रामर का हिस्सा है, मुब्तदा और ख़बर। तो क्या यानी कैसे कि हुवा आलिमुन, तर्जमे के एतबार से मैं समझाता हूँ कि वो आलिम है, तो ये ख़बर नहीं कोई दे रहा, ख़बर दे रहा है ना कि वो आलिम है, तो बता रहा है, ख़बर दे रहा है वो आलिम है। हुवा आलिमुन, वो आलिम है, तो आलिमुन ख़बर बन रहा है, मुब्तदा और ख़बर उस पर पेश होती है। अब पेश क्यों आई है? इसी वजह से आई है कि खबर मतलब बता रहा है इस तरीके से। हाँ जी। एक ही अब अगर इसमें फिर और तफसील है, मैं फिर बातें और करूँगा, आप उलझ जाएंगे, इसलिए मैं ना थोड़ा कम कर रहा हूँ कि मैं और बातें ज़्यादा ना करूँ, थोड़ा थोड़ा करूँ। इसको यानी कि ये याद रखना है कि रफ़ा हालत जो है ये फ़ाइल है, हाँ जी जी। सब्जेक्ट जिसे कहते हैं। तो यानी रफ़े हालतों में से एक फ़ाइल भी है। अच्छा, ये तो हमने वाहिद। अब तीसरा सबक जो है, हाँ जी, मैं कहता तजवीज़ के ऊपर अभी ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो शुरू में हमें हो जाएगा। हाँ जी, वो भी सब कुछ ही साथ साथ चलाएंगे। हाँ जी, तजवीज़ भी, ये भी। तो ये अब हमने जो ज़मायर पढ़ी हैं, इसकी गर्दान ये है जो आपके सामने लिखी हुई यहाँ पे,
ہوا ہما ہم، انتا انتی انتما، انا نان، یہ ضمائر منفصلہ، یہ گردان آپ کو یاد ہونی چاہیے، اور میرا خیال ہے یاد ہو بھی گئی ہے۔ تو ان کے معنی بھی ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، یہ غیب کے لیے تین، اور آگے جو بلیک کلر ہے یہ تین مخاطب کے لیے، سامنے جیسے بندہ بات کر رہا ہے، انتا تو ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم آپ سب مرد یا تم سب مرد، آنا میں ایک مرد، نحنو ہم سب مرد۔ تو یہ ہم نے پڑھا۔ آج ہم نے پڑھنا ہے ضمائر متصلہ، یہ تھی منفصلہ، علیحدہ علیحدہ آتی، اب ہے کسی لفظ کے ساتھ مل کر آنے والی، متصلہ، ملی ہوئی، متصلہ کا معنی ملی ہوئی، مل کر آنے والی جو ضمیریں ہیں ان کو ضمائر متصلہ کہتے ہیں، آبجیکٹو پروناؤن۔ اس میں یہ آپ کے سامنے لکھی ہیں، یہ جو ضمیریں ہیں یہ قرآن پاک کے کسی نہ کسی لفظ کے ساتھ لگ کے آتی، جڑ کے آتی، مل کے آتی ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ اسی طرح لکھی ہیں، غیب کی تین، مخاطب کی تین، متکلم کی دو۔ ہو ایک مرد، ہو ایسے جیسے گول ہا لکھتے ہیں نا، وہ ہو یہ لکھی ہوئی ہے، یہ لکھی ہوئی ہے اس جگہ پہ، یہ لکھی ہوئی ہو، اور آگے ہے ہما، ہما وہ دو مرد یا ان دو مردوں کا۔ یہ کا اس کا ترجمہ نہیں ہے، یہ آگے ایک بات سمجھانی اس لیے انہوں نے کا لکھا ہوا ہے، کا اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ آپ نے ہما پڑھ لی پیچھے، ہوا ہما، اب اس کی جگہ ہو ہما ہم، ہما ہم وہی رہیں گے، ہاں نہیں، ہوا کی جگہ ہو آ جائے گا، ہو ہما ہم، ہو وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد۔ اب مخاطب ہے، وہاں تھا انتا، انتا کی جگہ آپ نے کاف، کاف زر کا، یہ لکھا ہوا کاف زر کا، تو ایک مرد، کما تم دو مرد، وہاں تھا انتما، انتا انتما انتم، یہاں ہے کا کما کم، کا کما کم، کا تو ایک مرد، کما تم دو مرد، کم تم سب مرد۔ یہ میں گروپ میں بھیج دوں گا تصویریں، یہ آپ کو لکھا ہوا بھی مل جائے گا۔ تو اب جب یہ لفظ کے ساتھ مل کے آتی ہیں، یہ ہو ہما ہم، کا کما کم، آگے ہے متکلم کی دو، یا اور نون الف نا، یا میں متکلم اور نون الف نا ہم سب متکلم، جیسے وہاں نحنو تھا ہم سب، اور یہاں نون الف نا، اس کا معنی بھی ہم سب، اس کا معنی بھی ہم سب، اس کا معنی بھی ہم سب، یہ متکلم کے لیے۔ اچھا یہ ہے متصلہ، کسی اسم کے ساتھ، کسی فعل کے ساتھ مل کر آئے گی۔ اب جب مل کے آئے گی تو یہ کیا ہوں گے آپس میں؟ دونوں متصل ہوں گے، ملے ہوئے، لیکن یہ ہوں گے کیا؟ ان کا گرامر کے اعتبار سے کیا تعلق ہے؟ اس کو کہتے ہیں مضاف اور مضاف الیہ۔ مضاف یہ لکھا ہوا ہے، میم ضاد الف فا، مضاف مضاف الیہ۔ اگر نہیں نظر آتا میں تھوڑا سا بڑا کر دوں اس کو، وہ بھی کہتے نہیں نظر نہیں یہ ٹھیک نہیں آ جائے گا، دیکھیے ایسے ہونا تو ایسے اتنا ہی آپ کی دور کی نہیں یہ دیکھیے پہلا لفظ مضاف ہوگا، دوسرا لفظ مضاف الیہ ہوگا۔ یہ ہے عربی میں، اس کو پہلے کو مضاف کا معنی اضافت کیا گیا، اس کی اضافت کی گئی ہے مضاف الیہ، جس کی طرف مضافت کی گئی ہے، ایک مضاف اور دوسرا مضاف الیہ۔ اور اردو میں ان کی علامت کیا ہوگی؟ جب ترجمہ کریں گے کا کی کے آئے گا ترجمے میں، اس لیے وہ شروع میں ضمیروں میں کا لکھا تھا، وہ کا ترجمہ نہیں تھا، وہ مضاف الیہ کا ترجمہ ہوتا ہے، کا کی کے۔
اب ہم اس کو سمجھیں گے کہ یہ کیسے کا کی کے اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے ضمیر متصل، یعنی جو ملی ہوئی ضمیر ہوتی ہے، جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، دوسرے الفاظ سے مل کر مضاف الیہ بنتی ہے، تو یہ ضمیر مضاف الیہ بنے گی اور وہ دوسرا جو لفظ ہوگا وہ مضاف۔ اب جیسے رب ہو، رب جو ہے یہ مضاف، ہو مضاف الیہ، اس کا رب۔ اب کا ترجمہ کس کی چیز ہے؟ یہ مضاف الیہ کی علامت ہے کہ یہ مضاف الیہ دونوں بن رہے ہیں، اس لیے اس کا یہ ترجمہ، یہ نشانی ہے اس کی ترجمہ کرتے ہوئے کہ اس میں کا کی کے آئے گا۔ رب ہو ضمیر متصل ہے اور واحد مذکر کی ہے، اس ایک مرد کا رب سمجھانے کے لیے، ویسے ترجمہ کریں گے اس کا رب، لیکن سمجھانے کے لیے اگر آپ ترجمہ کریں تو اس ایک مرد کا رب، کیونکہ یہ مذکر کی ضمیر ہے، مؤنث کی نہیں ہے۔ کتاب ہو، اس کی کتاب، یہ کی مثال آ گئی۔ اب کتاب جو ہے یہ مضاف ہے، ہو مضاف الیہ ہے۔ رسول ہو، رسول مضاف ہے، ہو مضاف الیہ، اس کے رسول۔ ضمیر متصل ہمیشہ دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر آتی ہے، یہ اکیلی نہیں آتی، متصل اس کا یہی معنی ہے۔ اب آپ دیکھیں رب ہو، اس کا رب، رب ہما، اب پوری یہ گردان جو ہم نے پڑھی تھی وہ متصل ضمیر اس کے ساتھ مل کر پوری گردان، یہ پھر رب ہو اس کا رب، رب ہما ان دو کا رب، رب ہم ان سب کا رب، رب کا تیرا رب۔ اب دیکھیں کا مل گیا، کا آیا، کا معنی تیرا، رب کا تیرا رب، رب کما تم دونوں کا رب، رب کم تم سب کا رب، ربی میرا رب، اب متکلم کے لیے ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب، نون الف نا کا معنی ہم، ہمارا، ہم، ہمارے، یہ سب اس کے معنی، تو ربنا ہمارا رب۔ اب یہ ضمیر پہلے آپ نے اکیلی پڑھی تھی، یہ والے اکیلے کے لیے ہو ہما ہم، کا کما کم، یا نون الف نا۔ اب یہاں پر ہم نے اس کو ملا کے، چونکہ متصل آتی ہے اس لیے ہم ملا کر اس کو یہ ساری یہاں پہ ملا کے رب ہو، رب ہما، اس کو اور بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے کتاب ہو، کتاب ہما، کتاب ہم، کتاب کا، کتاب کما، کتاب کم، کتابی میری کتاب، کتابنا ہماری کتاب۔ اسی طرح رسول یا کوئی اور لفظ آپ اس کو اس کے ساتھ مضاف بنا سکتے ہیں، تو مضاف الیہ اس طرح بن جائے گا۔ اسم سے مل کر مضاف الیہ بنتی ہے، اضافت دو لفظوں کو ملانا، پہلا لفظ مضاف، دوسرا مضاف الیہ، اردو میں علامت کا کی کے، مضاف الیہ کے ترجمے میں کا کی کے آتا ہے۔ یہ آج ہم نے مضاف الیہ پڑھا ہے، اور اس کی مزید یہ مثالیں آپ دیکھیں۔ یہ اب تینوں تین پڑھی ہیں، تین الفاظ، تینوں کی انہوں نے پوری گردان دے دی ہے۔ دین ہو کیا معنی اس کا؟ اس کا دین، یعنی اس ایک مرد کا۔ دین ہما، دین ہم سب کا۔ اچھا دینو کا، یہ پیچھے تم بیٹھے ہو میو دین، کیا نا ریحان، تمہارا دینو کا کیا معنی؟ ہاں ٹھیک ہے، تمہارا دین، تیرا دین، ایک کے لیے۔ اور دینو کما نہیں، تم دونوں کا، کما تم دونوں کا، دونوں کا، دینو کم تم سب کا دین۔ اب مثال جیسے ہم پڑھتے ہیں نا حدیث شریف میں کہ قبر میں آئے گا فرشتہ سوال کرے گا ماں دینو کا، تمہارا کیا دین ہے؟ ماں دینو کا، وہی ہم پڑھ رہے ہیں۔ دینو کا تیرا دین، ماں کا معنی کیا، ماں دینو کا تیرا کیا دین ہے۔
اور اگر اب اس سے آپ بنائیں، میں ایک اردو کا جملہ بولتا ہے، آپ نے بنانا ہے، آپ کا کیا نام ہے؟ نام کا میں بتا دیتا ہوں عربی اسم، جی مسمو کا، ما اسمو کا، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے حساب سے ٹھیک کہا ہے، مطلب گرامر کے اعتبار سے وہ حمزہ جو ہے وہ گر جائے گا، تو مسمو کا، میم کو سین کے ساتھ ڈائریکٹ ملائیں گے، بیچ میں حمزہ نہیں پڑا جائے گا، وہ ہے ویسے ہی لفظ، میم الف ما اسمو کا، مسمو کا تیرا نام کیا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ تو اس طرح مطلب یہ الفاظ ہم پڑھیں گے۔ میرا دین کیا ہے؟ ماں دینوں کا، ہاں جی، ماں کا معنی کیا، دینوں کا تیرا دین، دینکما تم دونوں کا دین، دینکم تم سب کا دین، دینی میرا دین، دیننا ہمارا دین، رسولہ رسولہما، اب یہ رسول کی گردان جو ہے کوئی پڑھے ساتھی، جی رسولکما، آگے رسولنا، اور آگے کتاب ہو، اس کو کوئی اور پڑھے ساتھی، کوئی پڑھ دے، ندیم صاحب آپ پڑھ دیں، نہیں پڑھے، پڑھ سکتے ہیں آپ، نظر نہیں آ رہا، آئے گا کتاب ہو، یہاں سے یہ آخری یہ نہیں سمجھے آپ نہیں، لیکن آپ پڑھیں، ہاں جی، کتاب ہو، یہ والی لائن نیچے کو پڑھنی ہے ایسے، ہاں جی یہ والی، کتاب ہو، کتاب ہما، کتاب ہم، کتاب کا، کتاب کما، کتاب کم، کتابی، کتابنا، یہ اب اس کا یہ اس طرح گردانے، اب یہاں دیکھیں یہ ہے دعا مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اب اس میں اس دعا میں دو ضمیریں استعمال ہوئی ہیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں، وہ بتائیں، کوئی بتائے کہ کون کون سی ہوئی ہے؟ نہیں ہمہ ضمیر نہیں، ہاں بالکل، متکلم، واحد متکلم، یہ کہاں پہ ہوئی ہے؟ ہاں لی، لام کا معنی لیے، میرے لیے، یا کا معنی میرے لیے، تو اللہم افتح، اے اللہ کھول دے، لی میرے لیے، اب میرے جو ترجمہ ہے وہ یا کا ہے، لام کا معنی لیے، میرے لیے کھول دے، اب وابا دروازے، رحمتی کا، اب اپنی رحمت کے دروازے، اب رحمتی کا میں کاف ضمیر ہے، رحمت، رحمتی کا، آپ کی رحمت یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت، تو یہ دو ضمیریں استعمال ہوئی۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں انہوں نے علیحدہ کر کے بتائی ہیں، یہ اگلے میں یہ لام ہے، اس کا معنی تو کے لیے ہے، اور یہ ہے میرے لیے، یا کا معنی، اور اس کو پھر آگے یہ لکھ دیا ایسے، اسی طرح یہ رحمتی اور کہا، یہ کاف متصل ضمیر ہے، اس طرح لفظ کے ساتھ مل کر آتی ہے، یہ ساری ضمیریں مل کر آتی ہیں لفظوں کے ساتھ۔ اسی طرح مسجد سے نکلتے وقت کی دعا، اللہم انی اسألک من فضلک، اب اس میں تین ضمیریں استعمال ہوئی ہیں، جی انی میں یا ہے متکلم کی، اور اسألک میں کاف ضمیر مخاطب کی، واحد مخاطب کی، اور فضل کا مخاطب کی، تو آگے انہوں نے یہاں لکھ بھی دیا ہے، یہ دیکھیں انی، اب آگے تھوڑا سا انی کو پڑھتے وقت ہم کیسے پڑھیں گے؟ انی
تھوڑا سا لمبا کریں گے نا پھر یا پڑھی جائے گی. تو یہ یا جو ہے بے شک میں میرے لیے یعنی اللہم انی اے اللہ بے شک میں اسألو کا سوال کرتا ہوں کا تجھ سے من فضلی کا تیرے فضل کا. اب کاف کا معنی تیرے اور فضل تیرے فضل کا اور کاف مضاف الیہ کا ترجمہ مضاف الیہ کا کاف آ گیا. یہ آگے انہوں نے لکھ بھی دیا اسألو کا اسألو میں سوال کرتا ہوں کا تجھ سے فضلی کا فضل کا تیرا فضل تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. اس طرح یہ ضمائر متصلہ ان کو کہا جاتا ہے. ان ضمائر متصلہ کو ہم نے پڑھنا ہے. یہ آپ کے سامنے دوبارہ آ گئی ہے. یہ قرآن پاک میں ہزاروں دفعہ آئی ہیں. یہ الفاظ یعنی ہم جو پڑھ رہے ہیں ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں تو قرآن کے متعلق جو گرامر ہے یہ چیزیں ہیں جو قرآن پاک میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. اگر ہم ان الفاظ کو محنت کر کے تھوڑا سا یاد کر لیں تو یہ ہزاروں لفظ ہیں جو قرآن پاک میں بار بار آئے ہیں کئی جگہ پہ آتے ہیں. یہ ضمیریں تو میرے خیال شاید کوئی صفحہ خالی نہیں ہوگا جس میں نہیں ہوں. یہ جو ضمیر متصل ہے مل کر جو آ رہی ہیں تو بہت زیادہ آ رہی ہیں. ابھی ہم تلاوت کریں گے اس میں بتاؤں گا کہاں کہاں آئی ہیں. تو اس لیے اگر ہم ان کو سیکھ لیں تو ہمیں بڑی آسانی سے یہ الفاظ سمجھ میں آ سکتے ہیں. تو اب ان کو تیار کر کے بھی لانا ہے. یہ سبق جو ہے کل ان ضمیروں کو دیکھ کے آپ نے آنا ہے. مختلف جگہوں سے یہ ضمیر مل کر آتی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ تو آج اس کا گرامر کا ہو گیا. اب ہے نورانی قاعدہ. اچھا نورانی قاعدہ نا قرآن پاک کے اوپر نہ رکھا کریں. قرآن پاک عظمت والی اور سب سے اونچی کتاب ہے. اس کے اوپر کوئی کتاب نہیں رکھنی. سب جو بھی کتابیں ہیں باقی وہ تفسیر کی ہو حدیث کی ہو وہ نورانی قاعدہ ان کو قرآن پاک کے نیچے ہی رکھنا ہے. یہ ادب بھی ہے قرآن پاک. تو نورانی قاعدہ جو ہے اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا حروف حلقی. آپ حضرات نے یاد کر لیے ہوں گے. جن جن کو حروف حلقی یاد ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. کم ساتھیوں نے یاد کیے ہیں حالانکہ بہت آسان ہیں. ہاں حمزہ ہا عین ہا غین خا کوئی مشکل نہیں ہے بالکل آسان ہے. یہ جو ہم نے پڑھی تھی یہ حروف حلقے ہیں. جی حمزہ ہا عین ہا غین خا ان کو حروف حلقی کہتے ہیں. یہ حلق سے نکلتے ہیں. حمزہ ہا الگ جگہ سے عین ہا الگ جگہ سے اور غین خا الگ جگہ سے. یہ دو جوڑے ہیں جو ایک ایک جگہ سے نکلتے ہیں. حلق کا یہ ایک سینے کی طرف والا حصہ ہے, ایک گلے کی منہ کی طرف والا حصہ, ایک درمیان والا حصہ. یہ اس طرح مطلب ان کے ہیں. یہ جو سب سے نیچے والا حصہ ہے نا یہ والا ان سے حمزہ ہا نکلتا ہے اور درمیان سے غین خا اور آخر سے عین ہا عین ہا عین ہا ادھر سے. تو اس طرح یہ ہم پڑھیں گے تفصیل سے. مخارج جو ہے یہ ابھی تو یہ الفاظ ہیں. اچھا ایک ہم نے الفاظ پڑھ لیے ہیں. میں نام لیتا ہوں کوئی دیکھتے ہیں کوئی ساتھی بتا سکتا ہے کہ نہیں. پڑھ لیے ہیں آپ کو میں نے بتا بھی دیے ہیں. حروف مستعلیہ وہ کیا ہے ہم نے پڑھ لیے ہوئے میں نے بتائے ہوئے ہیں. حروف مستعلیہ بھائی یہی تو امتحان لے رہا ہوں. نام نہیں بتایا لیکن پڑھ لیے ہیں. اب آپ سوچیں کہ ہم نے پڑھے کون سے لفظ ہیں وہ بتا دیں. ایک تو حروف حلقی پڑھے ہیں نا یہ تو حلقی ہیں. اس کے علاوہ کون سے الفاظ پڑھیں. ہاں موٹے جو حروف کی جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں حروف مستعلیہ. اب وہ کون سے ہیں یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے. یہ دیکھیں خا صاد ضاد غین طا قاف اور ضا. را کو بھی بعض جگہ موٹا پڑ جاتا ہے اس کا قانون الگ ہے لیکن یہ
حروف مستعلیہ جو 7 حرف ہیں یہ ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں، ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں۔ تو ان کو اگر آپ آسانی سے یاد کرنا چاہیں تو کیسے یاد کریں؟ خصہ ضغطن قذ، وہ لکھے ہوئے ہیں، وہ نیچے جن کا مجموعہ لکھا نا، جن کا مجموعہ یہ ہے خصہ ضغطن قذ، یہ الفاظ یہ مجموعہ بنا دیا، یہ اس میں وہ 7 لفظ ہیں، خصہ خا صاد ضغطن ضا غین طا قذ قاف ضا، خصہ ضغطن قذ، یہ حروف مستعلیہ، ان کو ہمیشہ موٹے پڑھنا ہے، ان کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ اور حروف ادغام یہ 6 ہیں، حروف ادغام یہ کچھ دیر آپ کو تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی، کچھ دیر اگر آپ محنت کر لیں کچھ عرصہ، اس کے بعد آپ کو مزہ آئے گا سمجھنے کا، پڑھنے کا۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو اصل میں ہیں ضروری، اب کیا کریں، ورنہ میں نہ کہتا آپ یاد نہ کریں، لیکن اگر ہم ایسے مطلب ان کو نہ دیکھیں نہ یاد کریں تو کل پھر ہمیں اس کا وہ پھر ہمیں کچھ نہیں ہو، ہمارے اوپر سے گزرتا جائے گا۔ اس لیے ہم ان کو اگر تھوڑا سا کر لینا تو ٹائم نکال کے تھوڑا سا دیکھ لیا کریں، تو 3 دن ہم نے ہفتے میں پڑھنا ہے، باقی 4 دن آپ اس میں جیسے مرضی تھوڑا تھوڑا دیکھتے رہیں انہی کو جو پڑھا ہوا ہے۔ تو حروف ادغام یہ 6 ہیں، ان کو کہتے ہیں یرملون، بس یہ لفظ ہے، یرملون مجموعہ ہے، اس میں آ گئے یا را میم لام واو نون، یرملون ان کا مجموعہ ہے یرملون۔ دیکھیں کہ جو ہم نے اوپر جزم اور زیر اور پیش لگائی ہے، جیسے یرملون آپ پڑھ ہاں جی رہے جی، ہیں، غصہ پڑھ رہے ہیں، تو غصہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ نہیں یہ اس کا کوئی نہیں، اس کا کوئی نہیں، یہ مجموعہ بس بنایا انہوں نے، یہ صرف یاد کرنے کی آسانی کے لیے ہے، ان کا کوئی نہیں۔ یرملون یا را میم لام واو نون، یہ اسی ترتیب سے لکھے ہیں۔ یرملون یہ خود جو لفظ ہے نا اسی کے اندر وہ لفظ ہے، مجموعہ ہے یرملون۔ اگر آپ کہیں کہ حروف ادغام کیا ہے، آپ کہیں یرملون، اب کو مجھے یرملون کیا ہے، یا را میم لام واو نون، وہی انہی کے لفظوں کو پڑھتے ہیں جو یرملون کے اندر ہیں، یرملون ہم کہہ دیں تو کچھ بھی کہہ دیں کوئی نہیں، مطلب وہ کوئی حد نہیں، یہ یہاں پہ اس کا نہیں، اصل میں یہاں یاد کرنے کے لیے، لیکن یہ جو انہوں نے لکھا ہوا نا جو جس طرح اس طرح یہ اس کا بھی کچھ معنی بن جائے گا، اگر ہم زبر زیر الٹ پلٹ بھی کر دیں حرج کوئی نہیں، ہم نے مقصد یاد کرنا، لیکن انہوں نے مجموعہ بھی ایسا بنایا کہ یہ بھی ایسے فالتو نہ جائے، اس کا بھی کچھ معنی بن جائے۔ یعنی اللہ پوچھتے ہیں تو ہم کچھ بھی زیر زبر لگا کے بتا دیں تو ٹھیک ہو، بس مقصد الفاظ بتانا ہے، یاد کرنا ہے، یرملون ہی کہیں گے اور تو کچھ نہیں کر سکتے، نہیں یرملون بھی وہی میں کہتا تھا، وہ ایک ہی بات ہے۔ ویسے پوچھ رہے ہیں مطلب جو تصحیح ہو جائے گی ہماری، ہاں جی، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ تجوید ہے، یہ تجوید جو آپ نے پڑھنی نا تلفظ کو صحیح کرنا ہے، یہ تجوید ہیں، یہ اگر لفظ یاد ہوں گے تو ایک قاعدہ مثال کے طور پہ قاعدے آئیں گے، قانون آئیں گے، ایک قاعدہ بتایا کہ اگر فلاں لفظ کے بعد یرملون آ جائے تو یہ کریں گے، تو آسانی رہے گی۔ اب آپ کو پتہ ہوگا یرملون کیا ہے تو پھر ہی آپ کر سکیں گے نا، اور اگر پتہ ہی نہیں آپ کو آپ کر ہی نہیں سکیں گے، آپ پہلے سوچیں گے کہ یرملون کیا ہے، وہ لفظ کون سے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہے حروف حلقی کیا ہے تو آپ فوراً بتائیں گے کہ یہ حروف حلقی ہے اور اس کا یہ مسئلہ ہے، اور حروف حلقی جو ہے اگر نون ساکن کے بعد آئے تو وہاں پہ غنہ نہیں کریں گے۔ اب آپ کو حروف حلقی نہیں یاد تو آپ غنے کا کیسے سوچیں گے کہ غنہ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، حروف حلقی آپ کو آتے نہیں، آپ تلاوت کریں گے تو وہاں آپ غلطی کر دیں گے، جہاں گناہ کرنا ہے وہاں نہیں کرنے گے، جہاں کرنا ہے وہاں نہیں کریں گے، الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ یہ حرف یاد ہوں گے، آپ کے ذہن میں ہوگا حروف حلقی وہ ہیں۔ اب یہ اس نون ساکن آیا ہے، نون پہ جزم آئی ہے،
تو اس کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی ایک بھی 6 میں سے آ گیا تو گنہ نہیں کرنا. اس طرح قوانین آئیں گے. یہ الفاظ اگر ہم مجموعہ یاد کر لیں تو تجوید، یہ ہے تجوید کا حصہ، تو ہماری تجوید بہتر ہوگی، ہمارے الفاظ اور تلاوت میں ادائیگی میں خوبصورتی آئے گی. اس لیے ان الفاظ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی. ایک دفعہ یہ یاد ہو گئے، یہ زیادہ نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ بس ختم. ایک پیج کے یہ انہوں نے سارا 29 حروف ہیں، 29 کو انہوں نے ایک میں بنا دیے. ابھی ہم نے حروف ہلکی پڑھے ہیں، حروف ادغام پڑھے ہیں اور حروف مستعلیہ پڑھے ہیں. یہ 3 قسم کے پڑھ لیے. یہ 4 حرفی حروف سے حمزہ تھا، حمزہ زبر آ، حمزہ زیری، حمزہ پیشو، اور آخر میں کیا ہے؟ آخر میں کیا ہے؟ الف کے اوپر ہے وہ ایسے پڑھی جزم. جزم. ہاں بس وہ حمزہ ہی ہے. وہ ہم ہاں وہ تو حمزہ ہی ہے، اس کو کیا پڑھنا. تو یہ جو پہلی تختی ہے یہ کوئی ساتھی سنائے، پہلی تختی سنائیں، پھر آگے ہم چلیں. الف، با، تا، سا، تا کو بری کرنا ہے، تا، 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 ہاں، سا، تا، سا، سا کو نرم کرنا ہے، سا، زبان باہر نکالیں دانتوں کے بعد، تا سا، باہر رکھیں، یہ دانتوں کے اوپر رکھیں، ایسے زبان رکھیں، سا، ہاں ایسا. سا جیم، لمبا کریں. جیم، یہ 3 حرفی ہے، اس کو لمبا کرنا ہے. جیم، ہاں جی. ہا، 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 آگے ہا، خو، موٹا کرنا، خو، خا، ہا، دال، لمبا کریں. 3 حرفی ہے یہ. دال، زال، زال کو نرم کر کے لمبا کریں. زال، زال، را، رو، را، زا، سین، ہاں 3 حرفی کو لمبا کرنا ہے. شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. یا. یا، اچھا یہ کاف ہے نا، یہ 2 ہیں، ایک کے اوپر تو 2 نقطے ہیں، اس کو موٹا پڑھیں گے. یہ اس کا کلر بھی انہوں نے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، گرین دیا. قوف، قوف، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، گلے سے اس کی آواز باریک کرنی ہے. قوف، قوف. اور آگے والا جو کاف ہے اس کو بریک کرنے کے لیے بعض لوگ پڑھتے ہیں کیف، یہ مجہول ہے، ایسے نہیں کرنا. اس کو مجہول نہیں پڑھنا، بریک پڑھیں گے وہیں اس کا مخرج ہے. کاف، لیکن بریک پڑھیں. وہ پہلا ہے قوف، یہ کاف. ہاں اس طرح اس کی آپ پریکٹس بھی کریں، مشق کریں اس کی بار بار، ان الفاظ کی. اب یہ آپ کے سامنے ہیں، اس میں مالکی یوم الدین. تو کوئی بتا سکتا ہے یہ مالکی میں جو کاف ہے یہ ضمیر کا ہے یا کچھ اور ہے؟ اور کوئی ساتھی بتائے. مالکی یہ جو کاف ہے یہ ضمیر کا ہے؟ جی کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں یہ ضمیر کا نہیں ہے. کیوں ضمیر کا نہیں ہے؟ یہ اصل لفظ ہے، یہ اصل لفظ کا حصہ ہے. اب جیسے کسی کہتے ہیں کہ فلاں چیز کا وہ مالک ہے، مالک ایک پورا لفظ ہے، ایک پورا لفظ ہے، وہ کاف اس کا اصل حرف ہے، اسی کا حصہ ہے، ضمیر نہیں ہے. مالک، خالق، رازق، شاہد، فلانا، تو مالک وہ کاف اس حرف کا حصہ ہے.
اگر آپ مالی بنائیں تو کاف نہ لگائیں تو پورا لفظ ہی نہیں بن رہا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ضمیر نہیں ہے، وہ اس لفظ کا حصہ ہے. اور آگے ہے ایاک. اب اس میں کاف کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے. ایاک، یہ کاف ضمیر ہے. اور اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اہدنا الصراط، اس میں کون سی ضمیر ہے؟ نون الف نا. یہ کون سی ضمیر ہے؟ نہیں، وہ بعد میں بتائیں، پہلے بتائیں یہ کون سی ضمیر ہے. غائب کی ہے، حاضر کی ہے، متکلم کی ہے؟ جمع متکلم. صحیح جواب یہ ہے کہ یہ جمع متکلم کی ہے. اہدنا، تو یہ متصل ہے، یہ ضمیر متصل ہے، اہدی کے ساتھ مل کر آئی ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اور اسی طرح اگلے پیج میں اگر آپ جائیں تو وہاں پر بھی کچھ ضمیریں ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں نا، اس کو تاکہ ہم ہاں ذالکہ بھی ہم نے پڑھی، ذالکہ کی بھی ضمیر ہی ہے. اور اس کے علاوہ کوئی بتائے یہاں پہ ضمیر اس پیج میں ڈھونڈ کے، یہ جو سامنے آ رہا ہے یہ جو، ہاں نہیں، اس میں کوئی ضمیر بتائیں ساتھی کہ ضمیر کون سی ہے. ہاں، ہوم ضمیر کون سی ہے؟ جمع کی ہے اور متصل ہے، کیونکہ رزقنا کے ساتھ مل کر آئی ہے، متصل ہے. تو یعنی اگر ہم اس طرح جواب دیں تو پورا جواب کیا بنے گا کہ رزقناہم میں ہم ضمیر کون سی ہے؟ تو کہیں گے یہ ضمیر متصل جمع مذکر کی، جمع بھی ہے اور مذکر کی ہے اور متصل ہے، ضمیر متصل جمع مذکر. اور اس کے علاوہ بھی ضمیریں اس پیج میں ہے. ہاں جی، قبلی کا، ٹھیک انہوں نے بتایا. قبلی کا میں کاف جو ضمیر ہے یہ واحد حاضر کی ہے اور متصل ہے. قبلی کا، قبل کا معنی تھا پہلے، کا تجھ سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کتابیں نازل کی گئی. یہ انزل من قبلک، آپ سے پہلے. ہاں، ہم ضمیر بھی ہے. یہ کون سی ہے؟ جمع. کون سی جمع؟ جمع غائب کی منفصل. ہاں منفصل ہے، یہ جو کہ علیحدہ ہے، اکیلی. اس کے علاوہ اور بھی ضمیر ہے، اس میں اور ڈھونڈیں. آج ہی پڑھی ہے جو ہم نے. ہاں ماسٹر صحیح ہے، گڈ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. فیہ میں جو ہی ہے، یہ ہو ضمیر پڑھی نا ہم نے، یہ وہی ہے. فی جو ہے تو فیہ اس میں، تو وہ غیب کی ضمیر ہے اور فی کا معنی میں ہوتا ہے. تو یہ متصل ہے اور واحد غیب کی ہے. جو ہو پڑھا تھا نا ہم نے، ہو ہی ہو، ہاں ایک ہی بات ہے. ہاں جی، تو یہ بھی ضمیر. یہ ساری اس میں ضمیریں ہیں. تو ہم نے ان ضمیروں کو اس طرح ڈھونڈنا ہے، اس طرح ان الفاظ میں. آپ دیکھیں نا یہاں پہ آپ کو یہ ضمیریں جب پڑھی ہیں تو ترجمہ کرنا آسان ہوگا. جیسے یہ آخر میں ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر، وہ ہم، وہ سب، وہ آخرت پر یوقنون یقین رکھتے ہیں. اس طرح یہ ضمیریں استعمال ہو رہی ہیں. قبلی کا، قبل عام لفظ ہے، آپ سب کو پتہ ہے قبل کا معنی پہلے، اور کاف کی ضمیر آپ نے پڑھ لی ہے، آپ سے پہلے، تجھ سے پہلے، آپ سے پہلے. اس طرح مطلب ترجمہ آپ کو آئے گا جب آپ ان چیزوں کو ازبر کریں گے. ان چیزوں کو جو ابتدائی چیزیں ہیں ان کو دیکھیں گے. تلاوت آج ہم آگے نہیں کریں گے، یہ پچھلی تلاوت نا آپ کی غلطیاں ہیں، یہ آپ اس کو یاد کریں. ابھی ایک ایک آیت سارے ساتھی سنائیں شروع سے، ادھر دائیں طرف سے آپ سنائیں. ایک آیت الحمد سے شروع کریں، اعوذ باللہ پڑھ کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نہیں، اعوذ باللہ پڑھیں آپ باقی نہ پڑھیں، باقی سنیں اپنی اپنی باری. اونچی بات.
اعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ پڑھیں جی. آگے الحمد نہیں، جو میں پڑھوں وہ پڑھیں. الحمد الحمد یہ آواز آنی چاہیے ہا سے پہلے. الحمد الحمد حمد نہیں، یہ آواز آنی چاہیے گلے سے. الحمد للہ رب العالمین. جی لیا صاحب اگلی آیت آپ پڑھیں. اعوذ باللہ بسم اللہ سب نے پڑھنی ہے. اعوذ باللہ نہیں، اعوذ شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. نہیں بس ایک ایک آیت پڑھیں. الرحمن. آپ آگے پڑھیں. آپ اعوذ 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 جی. مالک یوم الدین. یوم الدین یو کو تھوڑا نرم کر گئے. یوم الدین. یو نہیں کہنا، یو جھٹکا نہیں لگانا، سخت نہیں کرنا، نرم پڑھنا اس کو. یہ حرف لین ہے تجوید کے لحاظ سے. یوم الدین. آگے پڑھیں جی آپ. زال کو نرم. اعوذ زو نہیں، اعوذ دال کو نہیں لمبا کرنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نستعین. آگے پڑھے جی اشفاق صاحب. اعوذ اهدنا الصراط المستقيم. مستقیم. جی نبی صاحب. اعوذ نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. ادھر سے پڑھیں جہاں سے چھوڑا انہوں نے. صراط الذین انعمت علیہم غیر غین کو موٹا کرنا. غیر یہ با کو جو ہے میں نے کل ہی بتایا تھا مجہول نہیں پڑھنا. غیر المغضوبی. ہاں بی پڑھنا، بے نہیں پڑھنا. آگے جی کاشف صاحب. اعوذ
الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم الف لام میم یہ میں نے کل بتایا تھا ایک قانون جی ہاں کہ جہاں پر مد ہے ان کو 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، اور دوسرا یہ بتایا تھا کہ میم اور نون پہ شد آ جائے پورے قرآن پاک میں کہیں بھی آ جائے، یہ قانون کلی ہے، وہاں غنہ کرنا ہے، اور غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانا۔ الف لام میم الف لام میم آگے أعوذ بالله من الشيطان اعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب ذلك الکتاب ذلك الكتاب لا ريب را کو پر کرنا ہے، لا ریب لا ريب فیہ فيه ہدی للمتقین ہدی للمتقین متقين دوبارہ پڑھیں ذالکہ سے، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ہا کو نہیں لمبا کرنا، فا کو لمبا کرنا ہے، ہا کو نہیں، فیہ فيه هدى للمتقين آگے پڑھیں جی جی پڑھ لیں آپ۔ شیطانی شیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون الذین یؤمنون، اب یہ جو ہے یہ یو یا کے آگے واو، واو کے اوپر ہے حمزہ، حمزہ ہے اس کے اوپر ہے جزم، تو اس کو جھٹکا لگا کے پڑھنا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیبی نہیں، ہاں جی غین زبر یا غی، غی بالغیب، یا کو نہیں لمبا کرنا، نہیں کاف کو بھی تھوڑا سا لمبا کرنا، اس کے ساتھ آگے یا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوبارہ پڑھیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پڑھیں اس کو دوبارہ پڑھیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَمِمَّا ہاں جی مما اس پہ بھی غنہ کرنا ہے، میم پہ شد ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جی آگے پڑھیں جی حبیب اللہ صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما والذین یؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم یوقنون۔ وبالآخرة هم يوقنون اچھا آپ تھوڑا سا غور کریں، یہ دوسری سطر میں الذین یؤمنون بالغیب،
یہ یؤمنون جو ہے نا یہ واو کے اوپر حمزہ ہے اور جزم بھی ہے، اور سب سے آخری لفظ جو ہے یوقنون، اس میں واو ہے جزم ہے لیکن حمزہ نہیں ہے، اس لیے جھٹکا نہیں لگانا، اس کو نرم پڑھنا ہے، یہ حرف لین ہے یوقنون، اور جہاں حمزہ ہے وہاں جھٹکا لگانا ہے یؤمنون، اور اس کو پڑھنا ہے یوقنون۔ تو آگے جی منیر صاحب دوبارہ شروع کریں الف لام سے۔ اعوذ گھورنا تھوڑا سا اور کریں، تھوڑا مقدار بھی بڑھائیں مد کی۔ جی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین ہدی للمتقین۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الذین یؤمنون، بالغیب لمبا نہیں کرنا، بالغیب ویقیمون الصلاة ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ جی آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤمنون بما انزل الیک، علیک نہیں الیک، إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نظر نہیں آ رہا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن پاک نہیں ہے آپ کے پاس؟ قرآن پاک دیکھ کے پڑھ لیں قریب سے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب ذالک الکتاب الکتاب لا ریب فیہ فیہ ہدی للمتقین۔ جی پیچھے سے کوئی سنانا چاہے؟ ہاں جی۔ اعوذ جی اور دعا کریں، چلیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ یا مولا کریم جو کچھ سیکھا گیا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کو یاد کرنے اور محنت کرنے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری طرف سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔